اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد نہایت ہی قابل احترام محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا سلسلہ وار درس الکتاب الاعتقادیہ، پچھلے بیان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کے حوالے سے اصول الاعتقادیہ سے ابتدائی درس بیان کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ الرحمن وہیں سے آگے گروہ قشریہ کے گمان اور اس کا رد کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے۔ تو آگے جناب شاہ سید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وما زعم القشریۃ ان الاجابہ ينافی القدرۃ والاختیار باطل۔ آگے فرماتے ہیں اور جو کچھ قشریہ نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ پر ایجاب ہونا، اللہ کے حوالے سے ان کا یہ گمان کہ ایجاب ہونا اس کی قدرت اور اختیار کے منافی، یہ نظریہ باطل ہے۔ لأن القدرت تنحصر على مقدورات وہی المقدورات، اس لیے کہ قدرت صرف مقدورات یعنی جن چیزوں کا ہونا ممکن ہے، یا قدرت صرف مقدورات تک محدود ہوتی ہیں اور یہی مقدورات ہیں۔ آگے فرماتے ہیں والقدرت لا تتناول المحلات وعند المحققین ما لم يكن مقدرا كان محلا، اور قدرت محلات یعنی ناممکن چیزوں کو شامل نہیں ہے۔ وعند المحققین، اور محققین کے نزدیک ما لم يكن مقدرا كان محلا، جو چیز مقدر نہ ہو وہ محال ہوتی ہے۔ وَهُوَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلَمْ يَكُنْ فَعَالًا لِمَا تُرِيدُ، وہی جو چاہے کرتا ہے اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، نہ کہ جو تم چاہتے ہو۔ تو محترم سامعین کرام، یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گروہ قشریہ سے کون لوگ مراد ہیں۔ تو گروہ قشریہ کے حوالے سے دیکھنے میں ملتے ہیں کہ القشریۃ هم الذین یاخذون بالظواہر النصوص دون التعمق فی معنیها ولا يرون القواعد العقلیۃ والکلامیۃ فی فہم العقائد۔ یعنی گروہ قشریہ وہ لوگ جو دینی نصوص یعنی قرآن اور حدیث کے صرف ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں اور ان کے گہرے معنی، عقلی اصول اور علم الکلام کے قواعد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہاں سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایجاب سے کیا مراد۔ ایجاب سے مراد کسی چیز کا لازم ہونا، ضروری ہونا۔ علم الکلام میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کسی فعل کا لازم ہونا، لیکن یہ لزوم اس کی ذات اور حکمت کی وجہ سے ہو، نہ کہ کسی کے مجبور کرنے سے۔ مثال اللہ کا عدل کرنا لازم ہے، لیکن یہ لازم ہونا کسی جبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی ذات، اس کی حکمت اور اس کے کمال کی وجہ سے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں غور کرتا ہے تو سب سے بڑی الجھن اسے یہی پیش آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر کیا وہ ہر وہ کام بھی کر سکتا ہے جو ہم تصور کرتے ہیں؟ اگر ہر چیز اس کی تقدیر سے ہے تو پھر انسان کا اختیار کہاں گیا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں بہت سے لوگ غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی غلطی کی طرف جناب شاہ سید علیہ رحمہ اشارہ کرتے فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر کسی چیز کو واجب کہا جائے تو گویا اللہ کی قدرت اور اختیار کم ہو گئی، جیسے وہ مجبور ہو گیا، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ کسی کی پابند ہے، نہ کسی کے حکم کے تحت ہے، بلکہ وہ خود قادر مطلق اور خود مختار ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قدرت کا صحیح مفہوم ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ قدرت کا تعلق ہر اس چیز سے ہوتا ہے جو ممکن ہو
یعنی جس کا ہونا اور نہ ہونا دونوں عقل کے نزدیک قابل تصور ہے۔ مثلا کسی انسان کو پیدا کرنا، اسے رزق دینا، اسے عزت یا ذلت دینا، یہ سب ممکنات ہیں، اور انہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جاری ہوتی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر الفاظ میں تو آ جاتی ہیں مگر حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے ایک چیز کا بیک وقت مردہ اور زندہ ہونا، یا ایک دائرے کا، ایک سرکل کا بیک وقت سرکل اور ٹرائنگل دونوں ہونا، یہ محض لفظی کھیل ہے، حقیقت میں کوئی چیز نہیں جس پر قدرت کا تعلق قائم ہو۔ اسی لیے کہا گیا کہ القدرت لا تتناول المحلات، یعنی قدرت محال چیزوں سے متعلق نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی قدرت کی کمی نہیں بلکہ عقل کی حد بندی ہے۔ اب یہاں ایک نہایت گہرا نقطہ سامنے آتا ہے کہ جو کچھ ممکن ہے وہ سب اللہ کے علم اور اس کے تقدیر کے دائرے میں ہے۔ قرآن کریم ہمیں یہ حقیقت بار بار بتاتے ہیں کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کے علم اور اس کے مقرر کردہ نظام سے باہر۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان الحمید میں فرماتے ہیں کہ وَمَا تَسْقَطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جائے تو پھر اس عبارت کو، اس جملے کو، اس نظریے کو خود بخود ہمیں یہ نظریہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو مقدر نہیں وہ محال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم اور اس کے مشیت ہر ممکن چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے باہر کسی ممکن کا وجود نہیں۔ اب انسان کی طرف آئے، انسان کو اللہ نے اختیار دیا، وہ ارادہ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کا یہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور اسی کے دائرے میں کام کرتا ہے۔ یعنی اسی حوالے سے قرآن بیان فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت توازن قائم ہوتا ہے۔ انسان عمل کرتا ہے لیکن نتیجہ اللہ کے حد میں ہوتا ہے۔ انسان بیج بوتا ہے مگر اگانا اللہ کا کام ہے۔ انسان دوا لیتا ہے مگر شفا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صحیح بخاری حدیث نمبر 605 مولا متقین حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کھرید رہے تھے، اور آپ نے اسی دوران فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا جہنم یا جنت کا ٹھکانہ لکھ جا چکا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیوں نہ ہم اسی پر بھروسہ کر لیں؟ تو نبی کریم نے اس پر جواب فرمایا کہ نہیں، عمل کرو، کیونکہ ہر شخص اپنی تقدیر کے مطابق ہر شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کو آسان کیا ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت فَأَمَّا مَنْ أَتَى وَاتَّقَى والی آیت کی ترجمہ کی، اور دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے حدیث نمبر 7551 جناب عمران سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کرو، ہر ایک کو اسی راستے کی توفیق دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو آخری عبارت کے آخری حصے کی طرف آئیں، فرماتے ہیں کہ وَهُوَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَلَمْ يَكُنْ فَعَّالًا لِمَا تُرِيدُ۔ یہ دراصل پورے سبق کا نچوڑ جناب شاہ سید علیہ رحمہ یہاں بیان فرما ہے کہ اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور تمہاری خواہشات کا پابند نہیں۔ انسان کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے وہ کچھ چاہتے ہیں مگر وہ نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں چاہتا مگر وہ ہو جاتا ہے۔ یہی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت کا ظہور ہے۔ اگر ہر چیز انسان کے خواہشات کے مطابق
ہونے لگے تو پھر وہ بندہ نہیں بلکہ خود معبود بن جائیں گے۔ لہٰذا بندگی کا اصل مقام یہی ہے، اللہ اپنے خواہش کو، انسان اپنے خواہش کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے اور یہ یقین رکھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور اس کی حکمت اور اس کی مشیت کے تحت۔ یہی یقین انسان کے دل میں سکون پیدا کرتا ہے اور یہی عقیدہ اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔